نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، مصلیان اعظام، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے 12 مہینے بنائے، جس نے ہم سب کو زندگی گزارنے کے لیے اوقات متعین کیے. بعدہ درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اس امت کو توحید و شرک سے آشنا کرایا، جنہوں نے اس امت کو سیدھے راستے پر لا کر کے کھڑا کیا، جنہوں نے امت کو یہ بتلایا کہ جنت کی طرف لے جانے والا راستہ کون سا ہے اور جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ کون سا ہے. جس نبی نے مکی زندگی میں عقیدے پر زور دیا، کلمہ توحید سکھلایا، ان پر کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو. حاضرین جمعہ، جیسا کہ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. رمضان کے مہینے سے ہم بالکل قریب ہیں. ہماری یہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، شعبان کے مہینے میں برکت دے اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا. اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں شعبان کے مہینے میں برکت دے اور ہمیں رمضان کے مبارک اور مقدس مہینے تک پہنچا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے راستے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اس مہینے کی عظمت کے لیے، اس مہینے کی تعظیم میں، اس مقدس مہینے میں اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. آج ہم اور آپ اسی جنت کا بیان سنیں گے، اسی جنت کے اوصاف کے بارے میں سنیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جنت و جہنم کو بنایا ہے، جنت کے اوصاف کیا ہیں، جنت کو تیار کس طرح سے کیا ہے. جب ہم جنت کے بارے میں جانیں گے، جنت کی بناوٹ کے بارے میں جانیں گے، جنت کی نعمتوں کے بارے میں جانیں گے، تو ہمارا شوق اور بڑھے گا، ہماری رغبت عبادت اور نیکیوں میں اور بڑھے گی. رمضان کے مہینے میں ہم اپنے آرام کو تج کر کے، اپنے آرام کو ترک کر کے رب العالمین کی عبادت میں مصروف ہو جائیں گے کہ ہمیں بھی وہ جنت مل جائے. اس لیے اس جنت کا شوق دلانے کے لیے آج کے خطبہ جمعہ میں بیان کیا جائے گا کہ جنت کے اوصاف کیا ہیں.
سب سے پہلے ہمیں جان لینا چاہیے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے ایک عقیدہ بیان کیا ہے کہ الجنت والنار مخلوقتان لا تفنیان ولا تبیدان، کہ جنت و جہنم یہ دونوں موجود ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں پیدا کیا ہے، دونوں مخلوق ہیں، آج بھی موجود ہیں، لا تفنیان ولا تبیدان، تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی لیکن جنت و جہنم فنا نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کا عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم یہ کوئی چیز نہیں ہے، انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جنت کوئی چیز نہیں، جہنم کوئی چیز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے بندوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، سچائی کی طرف لانے کے لیے، عبادت کی طرف لانے کے لیے، توحید کی طرف لانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی جنت کا نام دے کر کے لوگوں کو لالچ میں مبتلا کیا ہے، جنت کوئی چیز نہیں ہے اور جہنم وہی کوئی چیز نہیں ہے۔ معاشرے اور سوسائٹی کو سدھارنے کے لیے، اس کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، کرائم و جرائم کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کا تذکرہ کیا، ورنہ جہنم بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جنت و جہنم کوئی چیز نہیں، ہمارا یہ اعتقاد ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت و جہنم کو پیدا کر دیا ہے، آج بھی وہ موجود ہے۔ جگہ جگہ پہ اللہ رب العالمین نے کہا اعدت للمتقین، کہ جنت کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ رب العالمین نے متقی بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، وہاں پر آپ نے اپنے آنکھوں سے جنت کا دیدار کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے۔ اس کا انکار کرنے والا عقیدے کی تباہی میں مبتلا ہوگا، ایسا شخص جو ہے کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ اسلام کے ایک عظیم چیز کا انکار ہے۔ تو ہم نے سیکھ لیا کہ جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو اپنے نیکوکار بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے اور جہنم کو جو ہے نافرمان لوگوں کے لیے، کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ آئیے ہم اس خطبے میں سنتے ہیں کہ جنت کے اوصاف کیا ہیں، جنت کو اللہ رب العالمین نے کیسے بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ ہی الجنہ۔ سن لو کہ اللہ کا سامان بڑا مہنگا ہے، اللہ کا سامان بڑا مہنگا ہے، اللہ کا سامان جنت ہے۔ جنت کو اللہ رب العالمین نے بزنس کے سامان سے تعبیر کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کے اندر جنت کو بزنس کا سامان تجارت بتایا ہے۔ کہا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، یرجون تجارتا لن تبور، کہ وہ لوگ ایسے تجارت کے امیدوار ہیں کہ جس میں کبھی خسارہ نہیں، کبھی گھاٹا نہیں۔ یہ سامان تجارت ہے۔ تجارت میں ہوتا کیا ہے؟ تجارت میں ایک طرف آپ کا مال ہوتا ہے، آپ کی پونجی ہوتی ہے، دوسری طرف سامان تجارت ہوتا ہے، آپ اپنی پونجی لگاتے ہیں اور اس سامان کو خریدتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جنت ہے کہ اپنے اعمال کے ذریعہ سے، اپنی نیکیوں کے ذریعہ سے، اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا کر کے، اس کی قربانی دے کر کے اللہ رب العالمین کی جنت کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کی جنت کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کیا، اسی پیسے سے اللہ رب العالمین کے جنت کے مستحق ٹھہرے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے جنت کے مستحق ٹھہرے اور دنیا ہی کے اندر ان کو جنت کی بشارت اور خوشخبری دی گئی۔ تو جانیے کہ جنت کے بارے میں کہا الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، کہ اللہ کا سامان بڑا مہنگا ہے۔ جب سامان بڑا مہنگا ہے تو قیمت بھی چکانی پڑے گی، قیمت بھی بڑی مہنگی ادا کرنی پڑے گی، تب ہمیں جنت مل سکتی ہے۔ جنت یوں ہی آسانی سے نہیں مل سکتی۔ جنت کی عظمت کا اگر پتہ لگانا ہے تو آپ اس روایت پر غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین ایک شخص کو لائے گا جو ہے آخرت کے اندر، اور وہ ایسا شخص ہوگا دنیا کا سب سے زیادہ ستایا ہوا انسان، دنیا کا سب سے پریشان حال انسان، دنیا کا ایسا شخص جس نے کبھی آسانی نہیں دیکھی ہوگی، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ لائے گا اور لا کر کے جنت میں ایک ڈبکی، محض ایک سیکنڈ کا داخلہ کر کے فوراً اس کو نکال لے گا اور کہے گا اے بندے خدا، اے بندے بتا تجھے کچھ یاد ہے، تو نے پریشانی دیکھی ہے، تو نے کوئی مصیبت دیکھی ہے؟ وہ کہے گا اے رب
میں نے کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی نہیں دیکھی ہے۔ یہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے اندر محض 1 سیکنڈ کا داخلہ دنیا 70 سال 80 سال کی پریشانیوں کو بھلا دینے والا ہے۔ یہ جنت کی عظمت ہے، یہ جنت کی عظمت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت بہت عظیم ہے، اللہ کی تجارت بہت غالی ہے، بہت زیادہ مہنگی ہے، اس لیے ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ کوشش کا مہینہ آنے والا ہے، محنت کا مہینہ آنے والا ہے، اس لیے آج ہی جان لو کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا ہے اور کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ جنت کے اوصاف کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رات، کہ جس کو دنیا کی نگاہ نے نہیں دیکھا ہوگا، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، جنت کی نعمتوں کے بارے میں کسی انسان کے دل میں کھٹکا بھی نہیں ہوگا کہ وہ جنت کیسی ہے۔ جنت کا اوصاف ہم کیسے بیان کریں؟ جنت ایک عظیم چیز ہے کہ جس کا وصف بیان کرنا اس زبان سے ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے چند اوصاف بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جنت کا پہلا وصف یہ ہے، آج ہم دیکھیں گے کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا کیسے، اس کی بناوٹ کیا ہے۔ اعمال کے بارے میں نہیں گفتگو کی جائے گی کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کیا ہیں، لیکن اس کی بناوٹ کے بارے میں گفتگو کی جائے گی صحیح حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا وصف جنت کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، تو جنت کے اللہ رب العالمین نے 8 دروازے بنائے ہیں۔ ان دروازوں کا نام بھی صحیح حدیث کی روشنی میں بتایا گیا ہے۔ 5 دروازوں کا نام صحیح حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے، دوسرے کا نام باب الجہاد ہے، تیسرے کا نام باب الصدقہ ہے، چوتھے کا نام باب الریان ہے، اور ایک اور 5واں دروازہ ہے جس کا نام باب ایمن ہے، اور باقی اور 3 دروازے ہیں لیکن ان کا نام صحیح حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں ہے۔ یہ 5 دروازے ہیں۔ آپ کو دروازوں کے نام سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے ان دروازوں کا نام نیکیوں پر رکھا۔ باب الصلاۃ نماز کا دروازہ، جہاد کا دروازہ، ریان یعنی سیراب کرنے والے لوگوں کا دروازہ یعنی روزے داروں کا دروازہ، باب ایمن باب مجاہدین کا دروازہ، باب الجہاد۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی تمام نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا، تمام نیکیوں میں یکساں نہیں ہو سکتا۔ ہم میں سے بعض مسلمان ایسے ہیں کہ جو نماز میں بہت زیادہ آگے رہتے ہیں، فرائض تو فرائض، نوافل میں بھی آگے رہتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ پڑھتے ہیں، تحیۃ المسجد کا اہتمام کرتے ہیں، 5 وقتہ نماز کا تو اہتمام شدت سے کرتے ہیں۔ اور بعض مسلم ایسے ہیں کہ وہ روزوں کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتے ہیں، ان کی رغبت تو ایسی ہوتی ہے کہ ان کو سال بھر روزہ کرنے کے لیے کہہ دیا جائے تو ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کریں گے، روزے کی طرف رجحان ہوتا ہے بعض مسلمانوں کا۔ وہ 30 دن کے تو روزے رکھتے ہی رکھتے ہیں، رمضان کے تو روزے رکھتے ہی رکھتے ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں، سوموار اور جمعرات کے روزے رکھتے ہیں، اور دیگر روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بعض مسلم ایسے ہیں جن کا تعلق یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر نکلنے کے لیے کوئی مسلم حکمراں اعلان کر دے تو اس کی ماتحتی میں وہ نکل جاتے ہیں، اپنے جان کی قربانی دے دیتے ہیں، اپنے جان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ دروازے اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ تاکہ آپ اس طرح کی نیکی کریں گے اور اسی دروازے سے آپ کو انٹری دی جائے گی۔ کل جو مسلمان، جو شخص، جو مومن جو ہے نماز کا بڑا اہتمام کرتا تھا، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن باب الصلاۃ سے اس کو باب الصلاۃ سے اس کو آواز دیں گے کہ جو ہے اس گیٹ سے داخل ہو جاؤ۔ جو جہاد میں پیش رہتا تھا اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ جو روزے رکھتا تھا، روزے میں پیش رہتا تھا، اس کو باب الریان سے انٹری دی جائے گی۔ اور جو اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کرتا تھا، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لٹاتا تھا، جائز جگہوں پر لگانے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا تھا، اس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ اور ایک باب ہے باب ایمن، باب ایمن سے ان خوش نصیبوں کو بلایا جائے گا کہ جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ اس امت میں ایسے ہیں جو موحد ہیں، اللہ رب العالمین پر توکل کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو جنت میں انٹری دے گا بغیر حساب و کتاب کے، بغیر حساب و کتاب کے۔ جنت میں جن کا داخلہ ہوگا وہ باب ایمن سے داخل ہوں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو سننے کے بعد پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے
کہ کوئی اس امت کا ایسا بھی شخص ہوگا جس کو 8 دروازے سے انٹری دی جائے گی، 8 دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اس امت میں 8 دروازے سے اگر کوئی داخل ہوگا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کی شخصیت ہے کہ آپ کو جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے گا، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز دیکھیں تو اعلیٰ کوالٹی کی، خشوع و خضوع سے بھرپور، روزہ دیکھیں اعلیٰ کوالٹی کا، جہاد دیکھیں اعلیٰ کوالٹی کا، اللہ پر توکل، اعتماد، عقیدہ، توحید، تمام چیزیں پریمیم کوالٹی کی، اعلیٰ کوالٹی کی تھی۔ اسی وجہ سے ان کو جنت میں داخلہ جو دیا جائے گا وہ 8 دروازوں سے دیا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور بہت کشادہ ہیں، بہت کشادہ ہیں۔ ان 8 دروازوں سے انٹری کی جائے گی، یہ جنت کا پہلا وصف ہے۔ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کے اندر اور تفصیل بیان کروں، دوسرے وصف کو بیان کرتا ہوں۔ دوسرا وصف یہ ہے کہ جنت بہت کشادہ ہے، جنت بہت وسیع ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بہت واسٹ اور کشادہ بنایا ہے۔ اس کے 100 درجات ہیں، جنت کے اندر 100 درجات ہیں، اور ہر درجے کے دوسرے درجے کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 100 عام کا تذکرہ آتا ہے کہ 100 سال کا فاصلہ ہے۔ اور نیچے درجے والے اپنے اوپر درجے والے کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم دنیا میں کھڑے ہو کر کے چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں، ایسے نیچے درجے کے لوگ اپنے اوپر والوں کو ایسے ہی دیکھیں گے۔ اور اس میں سب سے اعلیٰ کوالٹی کا جو درجہ ہوگا وہ فردوس ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوہ الفردوس، کہ جب اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو اس سے فردوس مانگو، اس سے فردوس مانگو، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، سب سے افضل جنت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے فردوس مانگو۔ تو سب سے اعلیٰ درجے کی جو جنت ہوگی وہ فردوس ہوگی۔ اور فردوس میں بھی ایک ایسا مقام ہے جو مقام سب سے اعلیٰ ہوگا، اور اس امت کے اندر بلکہ ذریت آدم کے اندر اگر وہ مقام کسی کو دیا جائے گا تو ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ وہ مقام وسیلہ ہے۔ ہم اذان کے بعد ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہم آت محمدا الوسیلہ، کہ اے پاک پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے کے مقام پر فائز کرنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے کے مقام پر فائز کیا جائے گا۔ یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور ذریت آدم میں، آدم علیہ السلام کی نسل میں اگر کوئی اس کا مستحق ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ جنت بہت کشادہ ہے۔ جنت میں جب آخری شخص کو ڈالا جائے گا، جہنم میں وہ سزا پا جائے گا، پانے کے بعد اس کو نکال کر کے جب جنت میں ڈالا جائے گا، کہے گا کیا تمنا ہے تمنا کرو۔ رب العالمین کہے گا اس سے کیا تمنا ہے، کیا مانگنا ہے؟ وہ کہے گا اللہ تیری جنت بھری ہوئی ہے، میں کہاں جاؤں؟ اللہ تعالیٰ اس کو جو جنت میں جگہ دے گا، صحیح سنن ترمذی کی روایت علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، کہا کہ جا تجھے دنیا کے برابر تجھے جنت میں جگہ دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری شخص جس کا جنت میں داخلہ ہوگا وہ دنیا کے برابر اس کو جگہ جنت میں ملے گی، آخری شخص جو جنت میں داخل ہوگا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تجھے اس دنیا کے برابر اور اس دنیا کے 10 گنا جگہ دی جاتی ہے، جا اس جنت میں تو رہ۔ یعنی آخری شخص جو جائے گا، جنت کتنی کشادہ ہے آپ اس کے کشادگی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک تیسری روایت میں بیان کروں، سنن ترمذی کی روایت ہے اور وہ بھی صحیح روایت ہے۔ جنت کے درخت کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے اندر جو درخت لگا ہوا ہے اس کا جو تنا ہے وہ تنا سونے کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت کے سائے کے نیچے ایک گھوڑ سوار شخص تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر کے سوار ہو کر کے اس درخت کے نیچے سے گزرے گا، 100 سال تک چلتا رہے اس کی مسافت کو طے نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ تصور کیجئے کتنی بڑی جنت ہمارے رب نے بنائی ہے، کتنی بڑی جنت ہے کہ ایک درخت کے سائے کو ایک جنتی 100 سال تک پار نہیں کر سکتا، وہ بھی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر کے۔ یہ درخت اتنا بڑا ہے تو جنت کتنی بڑی ہوگی۔ اور تیسرا وصف میں بیان کروں جنت کا کہ جنت کے اندر تمام پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ اسی لیے کہا گیا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا یہ ایک مومن کا قید خانہ ہے اور جنت الکافر کافر کے لیے جنت ہے۔
کیونکہ جنت کے اندر تمام پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ یہاں ایک مرد پر ریشمی لباس پہننا حرام ہے، جنت کے اندر وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنتیوں کا جو لباس ہوگا وہ ریشمی لباس ہوگا۔ اور دنیا کے اندر سونا مردوں کے لیے حرام قرار دیا گیا، سونا مرد نہیں پہن سکتے، لیکن اس جنت کے اندر اللہ رب العالمین سونے کے کڑے اور کنگن پہنائے گا مومنوں کو، ان کے ہاتھ میں کنگن ہوں گے۔ تو دنیا کے اندر جو پابندیاں ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی۔ دنیا میں شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن جنت میں شراباً طہورا دی جائے گی، پاکیزہ شراب جو عقل کو مارنے والی نہ ہو، عقل کو معوف کرنے والی نہ ہو، وہ جنت کے اندر وہ شراب دی جائے گی۔ تو دنیا کے اندر جو پابندیاں ہوں پابندیاں ختم کر دی جائیں گی، وہ جنت ایسی ہے۔ اور چوتھا وصف یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین جنتیوں کو جنت میں داخل کر دے گا، ان کو نعمتیں دے دے گا، تمام نعمتوں میں وہ جنتی محظوظ ہو رہے ہوں گے، لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، تو اللہ رب العالمین جنتیوں سے پوچھے گا بتاؤ کوئی کمی ہے، کوئی کمی ہے، کوئی اور نعمت کی ضرورت ہے؟ کہیں گے لا یا رب، اے پاک پروردگار، اس جنت کو تو نے اتنا حسین و خوبصورت بنایا ہے کہ اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے اس جملے کے بعد اپنے چہرے سے کبریائی کے چادر کو ہٹائے گا، نور کی چادر کو ہٹائے گا، اور جنتی لوگ رب العالمین کا دیدار کریں گے۔ دیدار الہی کے بعد جنت کی تمام نعمتیں ان کے سامنے ہیج پڑ جائیں گی، اور جو ہے دیدار الہی سے وہ لطف اندوز ہوں گے۔ جنت کی تمام نعمتیں اللہ کے دیدار کے سامنے ہلکی پڑ جائیں گی۔ اسی وجہ سے سلف صالحین نے دعا کرتے تھے، اللہم انا نسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم، اے اللہ ہم تیرے جو ہے چہرے انور کے دیدار کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ اپنے چہرے کے دیدار سے محروم نہیں کرنا۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت جو رب نے تیار کر رکھی ہے وہ دیدار الہی ہے، کہ ایک جنتی جنت کی تمام آشائشوں کو دیکھنے کے بعد جب رؤیت الہی کرے گا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا، تو جنت کی تمام نعمتیں ہیج ہو جائیں گی، تمام نعمتیں اس کو کمتر دکھائی دینے لگیں گی۔ اللہ رب العالمین کی رؤیت ایسی ہے۔ اور اسی طرح سے چوتھا وصف یہ ہے کہ جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے محلات تیار کر رکھے ہیں، محل بنا رکھا ہے۔ صحیح روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب گئے تو وہاں محلات کو دیکھا، ایک محل سونے کا بنا ہوا تھا اور اس پر موتیاں جڑی ہوئی تھیں، اور وہ سونا ٹمٹما رہا تھا، وہ موتیاں جو ہے موتیوں کی وجہ سے وہ محل ٹمٹما رہا تھا، چمک رہا تھا۔ پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے کس کا محل ہے؟ کہا لرجل من قریش، قریش کے ایک شخص کا ہے۔ کہا قریش میں سے کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے سوال کیا ہے کس کا ہے قریش میں سے؟ کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے، حضرت عمر فاروق کا یہ محل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت کو جانتے تھے، اس لیے اندر داخل ہونا گوارا نہیں کیا۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے، ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک محل بنا ہوا ہے، اور وہ محل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے، اور اس محل کے بازو میں، اس محل کے آگے ایک کونے پر ایک خاتون وضو کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کس کا محل ہے؟ کہا گیا کہ یہ محل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کر کے جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے محل دیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے اس کے اندر داخل ہو کے دیکھا کیوں نہیں کہ اس کے اندر کیا نعمتیں ہیں؟ کہا اے عمر، تمہاری غیرت نے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیا کہ میں اندر انٹری کروں، اندر داخل ہو کر کے میں اس جنت کا دیدار کروں، کیونکہ وہاں ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہاری غیرت نے مجھے گوارا نہیں کیا کہ میں جنت کے اندر اس محل کے اندر داخل ہو کے نعمتوں کا معائنہ کروں، کیوں تم بہت غیور ہو۔ کہا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کون سی غیرت، آپ سے کون سی غیرت؟ آپ کو جنت میں داخل ہو کر کے ان نعمتوں کو دیکھنا چاہیے تھا۔ تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے محلات تیار کر رکھے ہیں، اور حدیث میں بتایا بھی من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا۔ فری میں پلاٹنگ ہو رہی ہے، فری میں محلات تقسیم ہو رہے ہیں، فری میں آپ کو بنگلہ مل رہا ہے، پھر بھی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اپنے پیسوں کو ایسی جگہوں پر خرچ کیجیے جہاں اللہ کی جنت کے آپ مستحق ٹھہر جائیں، اللہ رب العالمین کے جنت کے مستحق ٹھہر جائیں، ایسی جگہوں پر خرچ کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دن اور رات ملا کر کے 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں محل تعمیر کریں گے، تو محلات تعمیر ہوں گے۔ اس جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے محل بنا
بنایا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک آخری چیز میں ذکر کر کے اپنے خطبے کو ختم کر دوں، ایک چھٹی صفت اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر خلود رکھا ہے، ہمیشگی رکھی ہے، ہمیشگی رکھی ہے۔ دنیا میں آج آپ کے پاس پیسہ ہے، کل فقیر ہو جائیں گے، آج صحت ہے، کل بیمار ہو جائیں گے، یعنی دنیا میں جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، لیکن اس جنت کے اندر جو نعمت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کے ساتھ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو آج سے کبھی ضبط نہیں کرے گا، کبھی چھینے گا نہیں، کبھی آزمائے گا نہیں، کبھی آپ سے لے گا نہیں، وہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ آپ کے پاس رہیں گی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ موت کو جنت و جہنم کے درمیان لا کر کے کھڑا کرے گا اور اس کو ذبح کر دے گا، کہے گا اے جنتیوں سنو، خلود لا موت لکم، کہ ہمیشہ ہمیشہ تم ان نعمتوں سے محظوظ ہوگے، تمہیں موت آنے والی نہیں۔ اے جہنمیوں سنو، خلود لا موت لکم، تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے اور تمہیں موت آنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب جنت میں جنتیوں کا پہلا گروہ جب جنت میں داخل ہوگا تو ان کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور جب دوسرا گروہ جنت میں داخل ہوگا تو اس کے چہرے جو ہے عام ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ ان کی عمریں 30-32 سال کی ہوں گی، بھلے بڑھاپے میں آپ کی وفات ہوئی، عمر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جو دے گا 30-32 سال ایک دم نوجوانی کی عمر دے گا، اس عمر میں انٹری ہوگی۔ جنتیوں کے صفات کے بارے میں بتایا کہ ان کو حور عین دی جائے گی، حور عین ایسی خوبصورت حور کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو، اس کے پنڈلیاں نظر آئیں گی، اس کے کپڑوں کے باہر سے نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ جنتی کو حور عین دے گا، اور اسی طرح سے اس جنت کے اندر غل، حسد، کینہ، کپٹ، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ایک شخص کے اندر سے، ایک جنتی کے اندر سے ختم کر دے گا، اور اس کے اندر جسم میں کوئی بال نہیں ہوں گے۔ جرد مرد کہلا، امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیثوں کو بیان کیا ہے، کہا جرد مرد کہلا، کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے جسم پر کوئی بال نہیں ہوگا، صرف سر کا بال ہوگا، وہ بھی خوبصورتی کے لیے ہوگا۔ ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی، سرمیلی ہوں گی، خوبصورت انداز میں وہ جنت میں جائیں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ حور عین دے گا اور بہت ساری نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں جو جنت صرف سونے کی بنائی ہے، اس کے در و دیوار سونے کی، اس کے درخت سونے کے، اس کے چمچ پلیٹ تمام چیزیں سونے کی ہوں گی، اور دو جنت ایسی بنائی جو چاندی کی بنائی ہے، اس کے اندر تمام چیزیں جو ہوں گی وہ سب کے سب چاندی کی ہوں گی، اور بہت سارے مواصفات ہیں جنت کے اندر۔ ہم اور آپ نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے سن کر کے ہم نے دیکھا نہیں ہے، سنا ہے، ان کے مقدس آثار کو مدینہ منورہ کے اندر ہم نے دیکھا ہے، ان کے روضے کو ہم نے دیکھا ہے، ان کے قبر کو دیکھا گیا ہے، مورخین نے لکھا ہے، اوصاف لکھا ہے، ہم نے دیکھا نہیں، سن کے ایمان لائے ہیں۔ لیکن اس جنت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیدار کر پائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ پائیں گے۔ اس جنت کے اندر انبیاء ہوں گے، فردوس، اسی لیے کہا جب مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ فردوس جو جنت ہے وہ نیکوکار کی اور جو ہے انبیاء اکرام کی، صالحین کی، شہداء کی جنت ہے۔ اس میں انبیاء اکرام سے ملاقات ہوگی، صدیقین سے ملاقات ہوگی، شہداء سے ملاقات ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، ان کے امہات سے ملاقات ہوگی، پیاری جو ہے مومنوں کی جو مائیں ہیں ان سے ملاقات ہوں گی۔ میرے بھائیوں، جنت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر آپ حدیث کی کتابوں میں اس کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد آپ کا دل یہ کہے گا کہ اب فوراً ہم جنت میں علی طول فوراً ہم داخل ہو جائیں، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، فوراً آپ کہیں گے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کے ہم مستحق ٹھہریں۔ انہی باتوں پر میں اپنے کلمات کو اور خطبے کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما، بار الہ ہمیں وہ اعمال کی توفیق دے کہ جس کی وجہ سے جنت الفردوس میں ہم داخل ہو سکیں۔ بار الہ ہم میں سے جو وفات پا چکے ہیں اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بار الہ ہم میں سے جو مریض ہیں اللہ ان کو جلد از شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ ہم میں سے جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل عطا فرما۔ بار الہ ہمارا جب خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، ایمان و اسلام پر ہو، اور ہماری زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمات جاری ہوں۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله أمركم بأمر عظيم ألا وهي الصلاة والسلام على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وأتم وأهم وأكبر قوموا للصلاة.